السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو لرننگ ود رضوان۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد رضوان، اور آج ہم اسکول ٹیچرز کے ایک مسئلے کو دیکھنے جا رہے ہیں جو بہت زیادہ ہی خوفناک ہے۔ وہ ہے ریشنلائزیشن۔ ریشنلائزیشن بیسکلی کیا ہے اور کب ہوگی اور کیسے ہوگی اور کیوں ہوگی، اور اس میں کون کون سے ٹیچرز کو نقصان ہونے جا رہا ہے، تو آپ سب کچھ جان سکیں گے اس ویڈیو کے اندر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس میں بہت زیادہ جنرل نالج کی چیزیں مل سکیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ریشنلائزیشن کب ہوگی۔ تو وزیر تعلیم مراد راز صاحب نے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، کہ ایک ٹویٹ کیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ہم ریشنلائزیشن کا عمل سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو مراد راز صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے ضرور ہیں۔ جیسے انہوں نے ای ٹرانسفر کی بات کی تھی، HRMS کی بات کی تھی، اسی طرح آپ ریشنلائزیشن کی بات کر رہے ہیں، تو وہ بات پکی ہے۔ تو اٹس مین کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے سے ریشنلائزیشن کا عمل شروع ہو جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ریشنلائزیشن کیوں ہوگی۔ تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عملے کی شکایات آ رہی تھی ٹیچرز کی کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہے اور بچوں کو پڑھانا مشکل ہے، اور بہت سارے اسکول ایسے ہیں جہاں پر ٹیچرز بہت زیادہ فارغ ہوتے ہیں اور ٹیچر بہت زیادہ ہیں۔ تو ان شکایات نے جو ہے وہ ریشنلائزیشن کی طرف جو ہے دھیان ڈالا۔ دوسرا یہ ہے کہ ٹیچرز کو زیادہ بھرتی کیا جا رہا تھا، نیو ٹیچرز کو، تو جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو تھی وہ بہت کم تھی۔ تو اس اضافی مالی بوجھ کو جو ہے وہ تھوڑا کم کرنے کے لیے اور اس سے معیاری تعلیم کو بڑھانے کے لیے جو ہے اس کو شروع کیا گیا۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ ہر استاذہ کو جو ہے وہ سملر کام ملے، سملر بوجھ ہو۔ یہ نہ ہو کہ کچھ ٹیچر بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اور کچھ ٹیچر جو ہیں وہ بالکل فری بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے بھی ریشنلائزیشن ہو رہی ہے، اور ان دا اینڈ جو مین ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ انرولمنٹ کو بڑھایا جائے، تو انرولمنٹ بڑھانے کے لیے بھی ریشنلائزیشن کافی ہیلپ فل کرے گی۔ اگلا ہے ریشنلائزیشن ہوگی کیسے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم پرائمری اسکولس کی طرف دیکھتے ہیں۔ پرائمری اسکولس میں جو نرسری اور کلاس 1 کے ہے ان کے لیے سنگل اساتذہ کی پالیسی ہے، یعنی کہ ایک ٹیچر ملے گا، اور اس ٹائم ملے گا جب ان دونوں کلاسز فی کلاس جو ہے وہ 50 کی تعداد ہو۔ اگر ایک کلاس میں 50 بچے کی تعداد ہے، کچی اور پہلی کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں ایک ٹیچر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور باقی جو ہے کلاس 2 سے لے کر کلاس 5 تک جو اندراج ہوں گے وہ انرولمنٹ کے اوپر ہوگا بیس کے 40 اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ٹیچر۔ کچی اور پہلی کے لیے 50 ہیں، ان کے لیے ایک ٹیچر ہو جائے گا۔ اس کے اوپر جتنے بھی آگے اپنے ایکسٹرا 2 سے 5 تک جو اسٹوڈنٹس ہوں گے اس میں STR 140 اپلائی ہوگا۔ اسی طرح ایلیمنٹری اسکول کی جو تعداد ہے 6 to 8 اسٹوڈنٹس جو ہیں، اگر 135 ہیں تو اس کو سنگل سیکشن والا اسکول کہا جائے گا۔ اور اس میں جو سنگل سیکشن والا اسکول ہے 135 ٹارگیٹ کے ساتھ، اس کی جو اسٹوڈنٹس کی جو ٹیچرز کی جو پوسٹ ہیں وہ ہوں گی SST ہیڈ ٹیچر 1 سیٹ، EST PAT 1 سیٹ، EST AT 1 سیٹ، اور اسی طرح EST سائنس، انگلش، جنرل، آرٹس وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کی 3 سیٹیں۔ تو یہ ٹوٹل ملا کے 6 سیٹیں جو ہیں وہ ہوں گی۔ اگر اس سے ایکسٹرا کوئی ٹیچر ہے تو اس کو جو ہے وہ ریشنلائز کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ہائی اسکول کی طرف آتے ہیں تو اس میں 9ویں اور 10ویں کا بچوں کا اگر ایک سیکشن ہے تو اس میں ایک SST کمپیوٹر ہوگا، ایک SST سائنس، میتھ، بایو کیمسٹری وغیرہ ہوگا، اور ایک SST آرٹس، 2 SST آرٹس، انگلش، آرٹس انگلش ایک ہی چیز ہے تو اس کے 2 ٹیچرز ہوں گے۔ اور اگر ہائی حصے کے اندر اسکول میں ایک SST سائنس نہیں ہے تو وہ پرائورٹی دی جائے گی کہ اس کسی اسکول میں کوئی ایسا ہائی اسکول نہ ہو جس کے اندر SST سائنس نہ ہو۔ اسی طرح ایک سے زیادہ سیکشن کی صورت میں جو ہے پھر SST پھر معیار کے مطابق اس کو سائنس جو ہے اس کو دیا جائے گا۔ اگر کسی اسکول کے اندر جنرل سائنس پڑھا رہا ہے کوئی ٹیچر، تو جنرل سائنس کا مضمون کسی بچے نے رکھا ہوا ہے تو SST سائنس کے ذریعے اس کا جو ہے وہ بوجھ کم کیا جائے گا، نہ کہ یہ کہ ادھر جو ہے وہ زیادہ ویکنٹ سیٹ کو اپلائی کیا جائے گا۔ اسی طرح SST آرٹس کی جو خالی اسامیاں ہیں اگر ضرورت پڑی تو اس کو تبدیل کر دیا جائے گا SST میتھ، فزکس، بایو کے اندر،
کیونکہ ایس ایس ٹی آرٹس والے جو ہیں وہ ایس ایس ٹی میتھ جو ہیں بایو کیم ہیں یہ آرٹس کو بھی ڈیل کر سکتے ہیں ایٹ میٹرک لیول، تو اس لیے ایس ایس ٹی آرٹس کی سیٹ کو یہ خالی کر دیں گے اور ایس ایس ٹی جو میتھ بایو فزکس ہیں اس میں اس کو تبدیل کر دیں گے اگر ضرورت پڑی۔ اس کے بعد آئی ٹی ٹیچرز جو ہے اس کو ریشنلائز بالکل نہیں کیا جائے گا، یہ 100% ہے کہ اے ٹی اور آئی ٹی یہ دو ایسے ٹیچر ہوں گے جن کو آپ ریشنلائز نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اضافی ایس ایس ٹیز ہر 45 بچے پہ فی سیکشن کے اوپر 2 ٹیچر ایس ایس ٹی ریشنلائز ہوں گے۔ اسی طرح اگر اسکول کا آپ کا انرولمنٹ جو ہے 1000 کے پاس ہے تو اس میں جو ایک پی ای ٹی جو ہے پوسٹ وہ اس میں اضافی ڈالی جائے گی۔ اسی طرح ہائی اسکول کے اندر جو درجہ چہارم والے ہیں لوگ ملازمین، اس کے لیے یہ ہے کہ اگر انرولمنٹ کلاس اسکول کی 500 تک ہے تو 5 درجہ چہارم والے، اگر 1000 تک ہے تو 7، اگر 1500 تک ہے تو 9، اور اگر 1500 سے زیادہ ہے تو 11 درجہ چہارم والے ملازمین اسکول کو دیا جائیں گے۔ اب ایک اور کویشچن یہ تھا کہ ریشنلائزیشن میں کن ٹیچر کا ٹرانسفر ہوگا، تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو اگر کسی جگہ میں اسکول میں کوئی خالی اسامی ہے اور سرپلس ہے تو اس کو کنورٹ کر دیا جائے گا اس سکول میں جہاں پہ ایسی کوئی سیٹ جو ہے وہ ڈیفیشینٹ ہے، یعنی کہ بندہ ٹرانسفر نہیں ہوگا، سیٹ ہی پوری ٹرانسفر ہو جائے گی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی عہدیدار جو ہے اس کا ریشنلائزیشن میں وہ آ رہا ہے تو اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ اس کی خواہش کیا ہے، وہ کس سکول میں جانا چاہتا ہے، کس قریب کے سکول میں جانا چاہتا ہے، اور اس کی خواہش کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر خواہش پہ رضامندی نہیں ہوتی اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے جانا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ میں نے جانا ہے، اس کے اندر جو سب سے جونیئر ہوگا پرماننٹ جونیئر ہوگا اس کو سینیورٹی بیسس پہ جو ہے وہ تبادلہ کیا جائے گا، نہ کہ کسی سینئر ٹیچر کو۔ اور اگر 2 ٹیچرز ہیں اور دونوں چاہتے ہیں کہ میں ایڈجسٹ ہونا چاہتا ہوں تو اس میں پھر سینئر ٹیچر کو کہا جائے گا کہ آپ اپنی رائے دیں، آپ اگر ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں فلاں اسکول کے اندر تو آپ جائیں۔ تو یہ ایک ہلکی پھلکی سی باتیں تھیں ریشنلائزیشن کے لیے۔ اگر اس سے کوئی بیسٹ اور مستند خبر ہو تو آپ ضرور کمنٹس میں بتائیں، اگر کوئی اس میں غلطی ہے تو وہ بھی آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔